بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ انہوں نے 30 سال اپنی جوانی پیپلز پارٹی کو دی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو وفاق کی بات کرتی تھی۔ پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آتی تھی، مگر آج صوبائی تعصب کی بو آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب کوئی سندھ کارڈ نہیں، صرف پاکستان کارڈ چلے گا۔ ہم نے لاک ڈاؤن کا نرم کیا تو اس پر بھی تنقید کرتے ہوئے ہم پر تانا زنی کی گئی۔ جب ترقی یافتہ ممالک کی معیشت اس صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پاکستان کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو وفاق کی بات کرتی تھی۔ پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آتی تھی، مگر آج صوبائی تعصب کی بو آ رہی ہے۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف نے شاہ محمود قریشی کی تقریر کو تعصب پر مبنی قرار دے دیا۔ کہا سندھ حکومت اچھا کام کر رہی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت شروع دن سے ہی ابہام کا شکار ہے۔ لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ یورپ کی مثال نہ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی پیک آنی ہے، وہاں صورتحال بہتر ہو چکی ہے، کرونا بڑھ رہا ہے اور ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں۔ صحت کا شعبہ بحران کا شکار ہے، پی ایم ڈی سی کو غیر فعال کر دیا گیا۔ واضح طور پر بتائیں کہ 18ویں ترمیم سے کیا مسئلہ ہے؟ صوبائی خود مختاری بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم کے پاس وہ پورٹ فولیو ہے، ایک میٹنگ میں آئے، ویڈیو کے اوپر خطاب کیا اور چھوڑ کے چلے گئے۔ باقی تمام وہاں پہ لیڈران جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، تمام پارٹیز کے۔ جناب والا، آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہ 2-2.5 مہینے کی جو غفلت ہے اس کی وجہ سے ہے۔ ہمارے یہاں پہ ورسٹ نے ابھی آنا ہے۔ وزیر خارجہ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے، یہ سیاست ہم کر لیں گے۔ ان کی ذمہ داری ہے، مراد علی شاہ کی یا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ کو پروٹیکٹ کریں، اور اس سلسلے میں وہ ہر قدم اٹھا رہے ہیں۔ کراچی سب سے بڑا شہر ہے ہمارے ملک کا، لیکن پھر بھی وہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہاں تو پالیسی کوئی نہیں ہے۔ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے، کوئی ایسی بات کریں جو ہماری سمجھ میں بھی آ جائے، ہم جیسے نان پڑھ لوگوں کی۔ یا یہاں پہ لاک ڈاؤن ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ یہ بیچ میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن اور دوسری لاک ڈاؤن کی جو اختراع نکالی جا رہی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ صوبے کرونا کی وبا سے اکیلے نہیں لڑ سکتے، وفاق کو مدد کرنا ہوگی۔ صوبائی تعصب نہ پھیلائیں، آئیں سب مل کر کرونا کا مقابلہ کریں۔ حکومت صحت کے شعبے میں ناکام ہو گئی، فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو سہولیات نہیں دی جا رہی۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرہ ہیلتھ ورکرز کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ ملک مشکل میں، سیاست کا وقت نہیں ہے، ہم اب بھی سیاست نہیں کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو زردائی کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کی وبا سے اکیلے نہیں لڑ سکتے، وفاق کو صوبوں کی مدد کرنا ہوگی۔ صوبائی تعصب نہیں پھیلانا چاہیے، آئیں سب مل کر کرونا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحت کے شعبے میں ناکام ہو گئی ہے، فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو سہولیات نہیں دی جا رہی۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرہ ہیلتھ ورکرز کی شرح سب سے زیادہ ہے، ملک مشکل میں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، ہم ابھی سیاست نہیں کریں گے۔ نون لیگ نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت سے روک دیا ہے۔ پارٹی نے یہ فیصلہ شہباز شریف کے ڈاکٹرز کی تحریری رائے کے بعد کیا۔ ڈاکٹرز نے سختی سے منع کیا کہ شہباز شریف اجلاس میں شرکت نہ کریں۔ کینسر سرجری اور قوت مدافعت میں کمی سے ان کی صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت سے روک دیا ہے۔ پارٹی نے یہ فیصلہ شہباز شریف کے ڈاکٹرز کی تحریری رائے کے بعد کیا ہے۔ ڈاکٹرز نے سختی سے منع کیا ہے کہ شہباز شریف اجلاس میں شرکت نہ کریں۔ کراچی میں کاروبار تو کھل گیا، مگر حکومت کی ہدایات پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ بازاروں میں لوگوں کا رش رہا اور کوئی سماجی فاصلہ نہیں رکھا گیا۔ حبیب خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر کیے گئے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کراچی میں کاروباری سرگرمیاں بحال۔ شہر کے مختلف تجارتی مراکز، صدر، طارق روڈ، بہادر آباد، بوری بازار، لائٹ ہاؤس اور دیگر کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروبار کھلنا شروع ہونے کے بعد دکانداروں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں سندھ حکومت کے فیصلے پر شکر گزار ہیں، SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ کاروبار کھل رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ چلو یہ حکومت نے اچھا کام کیا کہ کاروبار کھول دیا، یہ تاجروں کے لیے بڑی سہولت ہو گئی ہے۔
दुकानें और मार्केटें खुलते ही शहरियों का भी ईद की मुनासबत से खरीदारी के लिए मार्केटों में आमद का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि कोशिश है कि हुकूमत का साथ दें और एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए मार्केटों में खरीदारी करें। बाज़ शॉपिंग मॉल्स ऐसे हैं जिसको अभी तक पूरी तरह इजाज़त भी नहीं मिली। यहाँ पे भी हम शॉपिंग के लिए आए हैं, तो कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह शॉपिंग के लिए लोग आ रहे हैं तो उनको सहूलतें मिल जाएँ। हुकूमत सिंध की जानिब से दुकानें और छोटी मार्केटें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। हुकूमती एलामिये के मुताबिक SOPs पर अमल न करने वाली दुकानों और मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। सिंध में लॉकडाउन में मामूली नरमी के बाद सूबे के इब्तदाई तौर पर 9 महकमे खुल गए हैं। दफातर में काम भी शुरू कर दिया गया है। कौन से महकमों ने काम शुरू किया है, ये बताएंगे आज़ाद नुकड़ियों। सिंध में कोरोना वबा और लॉकडाउन के 17 मार्च को बंद किए जाने वाले महकमों में से इब्तदाई तौर पर 9 महकमों के दफातर खुल गए। दफातर खुलने के बाद सूबे के मुतासिर होने वाले इंतजामी अमूर मामूल के मुताबिक बहाल होना शुरू हो गए हैं। खुलने वाले दफातर में महकमे सेहत की जारी करदा एडवाइजरी पर अमल दरामद किया जाएगा। 2 माह के बाद खुलने वाले महकमे मामूल के लिहाज से काम करेंगे, जिसमें जरूरी अमूर पर खास तरजीह दी जाएगी। महकमों में औकाफ, ज़कात व अशर, मजहबी अमूर, इंसानी हकूक, सनत व तिजारत, इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी, महकमा सरमायाकारी, अक़लियती अमूर और समाजी बहबूद शामिल हैं। महकमा यूनिवर्सिटीज, बोर्ड वर्क्स एंड सर्विसेज के दफातर भी खुल गए हैं। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि इन दफातर के खुलने से जो नताइज मिलेंगे उस लिहाज से नए SOP बनाए जाएंगे। आज़ाद नुकड़ियों, 24 न्यूज़, कराची। कोरोना कैसे फैलता है इसकी मिसाल लाहौर में देखी जा सकती है, जहां पीको रोड पर वाक़े नादरा सेंटर के बाहर कोरोना SOPs की धज्जियां बखेर दी गईं। नादरा सेंटर के बाहर लोगों का रश लगा रहा। समाजी फासले का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। रिजवान नकवी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पीको रोड पर वाक़े नादरा सेंटर में लोगों का आज रश लगा रहा। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद न हो सका। नादरा पीको रोड सेंटर में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए साइलिन की लंबी कतारें लगी रही। धक्कम पेल भी देखने में आई। नादरा ऑफिस आने वालों में कोरोना मुतासरीन की इमदादी रकम से महरूम रहने वाली खवातीन भी शामिल हैं। खातून का कहना था कि इमदादी रकम मरहूम शोहर के नाम पर आ गई। डेथ सर्टिफिकेट दिखाया लेकिन रकम न मिली। मेरे नाम दे पैसे आए ते ओ डेथ हो गई तो ना कह भाई ओ करा लिया दफ्तर दे मिलने। साइलिन का कहना है कि नादरा सेंटर की कतारों में कोरोना फैलाव के खदशे के बावजूद हालत रोजा में सुबह सवेरे ही पहुंच जाते हैं। सातों तो खलोता भी नहीं जाता, पहले उत्थे जाके खलो रहे हैं, हुण इत्थे खलो रहे हैं, कोई साथ ही नहीं बुढ़िया बंदियां दा। सारा दिन कतार में लगने के बावजूद इस बात का यकीन नहीं होता कि काम हो जाएगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़ारत तालीम में होने वाला इजलास ख़त्म हो गया है। तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन बज़रिया वीडियो लिंक इस इजलास में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर का ट्वीट पैगाम में कहना है कि तमाम बोर्ड इम्तहानात मनसूख हैं, इसमें कोई अभाम नहीं। 80% तलबा को कोई एतराज़ नहीं है। वज़ारत तालीम ने तमाम बोर्ड से सिफारिशात तलब कर ली हैं। बोर्ड्स ने सिफारिशात देने के लिए वक्त मांग लिया है। जुमे तक तमाम उमूर पर एक जामे प्लान का ऐलान कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से कराची पुलिस में तीसरा अहलकार भी शहीद हो गया। KPOMT सेक्शन में तैनात ASI कोरोना वायरस का शिकार हुआ, जिसके बाद अब सिंध पुलिस में कोरोना वायरस के अहलकारों की तादाद 151 हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। समर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची पुलिस में कोरोना वायरस के शिकार जो है ज़्यादा होने लगे हैं। पुलिस एहलकारों में अब एक तीसरा एहलकार शहीद हो गया है, ASI शेरगुल नियाजी, जो कि KPOMT में तैनात था। और अब तादाद जो है वो 152 हो गई है सिंध पुलिस में कोरोना वायरस के जो तशखीस हुई है एहलकारों में, जबकि 100 से ज़ायद जो ऐसी तादाद है कराची पुलिस मुलाजमान की जिनका इलाज भी जारी है, जबकि 118 अभी भी मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में और घर के आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और रावलपिंडी में रेस्क्यू 1112 के मजीद 2 अहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा दोनों अहलकारों को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। वायरस से रेस्क्यू 1112 के मुतासरा मरीजों की तादाद 5 हो गई है। रावलपिंडी में रेस्क्यू 1112 के मजीद 2 अहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद इन दोनों अहलकारों को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है।
اور پنجاب پولیس میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا ہے۔ 68 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ پولیس اہلکاروں کی مجموعی تعداد 211 ہو گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 8000 سے زائد پولیس اہلکاروں کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 4000 کے رپورٹس ابھی آنا ہیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، بتائے گا اس بارے میں کچھ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے؟ جی بالکل، کرونا وائرس سے جس طرح دیگر ادارے جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اسی طرح پنجاب پولیس ایسا ادارہ بن گیا ہے جو کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اب تک 211 ملازمین میں کرونا وائرس کے جو ٹیسٹ تھے وہ مثبت آئے ہیں اور ان کو مختلف ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے مشتبہ مریضوں کی تو ان کی تعداد 149 ہے، جن کو قرنطینہ سینٹرز میں منتقل کیا گیا ہے۔ اقدامات کے حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، البتہ پولیس نے آئی جی پنجاب کی جانب سے خصوصی فنڈ سے 7.5 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ تمام اضلاع کو جاری کی گئی ہے، جن سے ہینڈ سینیٹائزر، ماسک اور اس کے ساتھ ساتھ پی پی آئی کٹس خریدنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے کورونا سے متاثر ہونے والے ہر ملازم کے لیے 25,000 روپے کی خصوصی امداد کا اعلان بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے علی صاحب، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کی وبا سے صوبائی خسارہ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کی وبا سے صوبہ 6 کھرب 64 ارب روپے کے خسارے میں چلا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کو وفاق سے 10 کھرب کا صوبائی شیئر بھی مکمل طور پر مل نہیں سکا ہے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کی وبا سے صوبائی خسارہ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کی وبا سے صوبہ 6 کھرب 64 ارب روپے کے خسارے میں چلا گیا ہے، جبکہ محکمہ خزانہ پنجاب میں صوبائی خسارے پر اعداد و شمار سے متعلق حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کو وفاق سے 10 کھرب کا ملنے والا صوبائی شیئر بھی مکمل طور پر نہیں مل سکا ہے۔ پنجاب حکومت رواں سال 10 کھرب میں سے صرف 5 کھرب 38 ارب روپے کا شیئر مل سکے گا۔ پنجاب حکومت اپنے محصولات کی مد میں صرف 1 کھرب 26 ارب ہی جمع کرا سکے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے علی رامی سے۔ علی رامی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب میں جو خسارہ ہے وہ اب 600 سے بڑھ کر 654 ارب روپے تک پہنچ گیا اور حکومت محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے یہ اعداد و شمار اب مزید جو اب تک کے بیٹ کے مطابق بنا کر حکومت پنجاب کے ساتھ شیئر کر دی گئے ہیں کہ خسارہ مزید بڑھتا جا رہا ہے اور وفاقی حکومت پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ جلد از جلد جو باقی کا پی ایف ڈی شیئر ہے وہ فوری طور پر شیئر کرے، کیونکہ جب بھی بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک تخمینہ لاگت وفاقی حکومت کی طرف سے بنایا جاتا ہے کہ وہ پنجاب کو کتنا شیئر دیں گے۔ وفاق کی طرف سے 10 کھرب روپے کا شیئر جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی، لیکن حکومت پنجاب کو وہ شیئر بہت کم ملا۔ وہ 5 کھرب 38 ارب روپے کا جو شیئر دیا گیا، لیکن اس میں 460 ارب روپے کا شیئر وہ ابھی تک پنجاب حکومت کے خزانے میں نہیں پہنچا، تو اسی کی بنیاد پر یہ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف پنجاب میں رواں مالی سال کے دوران جو محصولات کا ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ 350 ارب سے زائد تھا، یعنی کہ 3 کھرب 50 ارب سے زائد، لیکن اس میں ریونیو ابھی تک سے 126 ارب روپے تک جو جمع ہو سکا ہے پنجاب میں، تو اسی کی بنیاد پر جو شارٹ فال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اپنا جو صوبائی حکومت کا محصولات کا جو ہدف ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا اور وفاق کی طرف سے شیئر نہیں مل رہے۔ اسی طرح پنجاب حکومت اب زور دے رہی ہے وفاقی حکومت کو وہ فوری طور پر ان کا شیئر جاری کرے تاکہ یہ جو مالی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے پنجاب میں اس کو کم کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے علی رامی، بہت شکریہ آپ کا۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ حکومت پنجاب نے ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے ادویات کا بجٹ بھی کم کر دیا ہے۔ مالی سال کی چوتھی سماہی میں ادویات کا نصف بجٹ کاٹ دیا گیا ہے۔ 3.25 ارب روپے کم ملنے سے ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، حکومت پنجاب نے ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے ادویات کا بجٹ بھی کم کر دیا ہے اور مالی سال کی چوتھی سماہی میں ادویات کا نصف بجٹ کاٹ دیا گیا ہے اور 3.25 ارب روپے کم ملنے سے ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ شیخوپورہ پولیس نے کھاریاں والا میں 9 افراد کے قاتلوں میں سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی پی او شیخوپورہ غازی محمد صلاح الدین صوبائی وزیر میاں خالد محمود کے ہمراہ مقتولین کے گھر گئے اور انہیں مقدمے میں اب تک کی کارروائی سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او غازی صلاح الدین کا کہنا تھا کہ مظلوموں کو انصاف کی فراہمی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ڈی پی او غازی محمد صلاح الدین نے شیخوپورہ پولیس کی جانب سے مقتولین کے ورثاء کی مالی امداد بھی کی۔ صفاقانہ واقعہ تھا، ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ہم نے مختلف ٹیمیں بنائی ہیں، اچھے افسران پر مشتمل ٹیمیں ہیں۔ جو ملزمان نامزد تھے ان میں سے 2 پولیس گرفتار کر چکی ہے
اور ہماری ٹیموں نے بہت پیش رفت کی ہے. انشاءاللہ جلد از جلد باقی ملزمان جو ہیں وہ بھی گرفتار کیے جائیں گے. اس کیس میں ان مظلوم خاندانوں کو پوری ہم ہر قسم کی قانونی اور اخلاقی مدد ان کو مہیا کریں گے. ان کے کیس جو ہے یہ دراصل ہمارا کیس ہے. انشاءاللہ تمام ملزمان گرفتار ہو کے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. طارق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق ملک بتائے گا اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں؟ جی بالکل، شیخ پورہ پولیس کی ایک بڑی کارروائی ہے. صرف 3 روز بعد ہی کھاریاں والا میں 9 افراد کے قافلوں میں سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈی پی او شیخ پورہ غازی محمد صلاح الدین کا کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے جدید طریقے استعمال میں لائے گئے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے اور ان کے موبائل نمبروں کی لوکیشنوں سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. ڈی پی او غازی محمد صلاح الدین نے صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود کے ہمراہ قتل ہونے والے 9 افراد کے گروہ میں گئے اور انہیں ملزمان کی گرفتاری کے متعلق بتایا اور کہا کہ 9 افراد کے قتل میں ملوث ملزمان گرفتار کرنا ہمارے اوپر ایک قرض ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس واقعے کے تمام ملزمان گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچائیں گے. انہوں نے جہاں بحق ہونے والے کے ورثہ سے تعزیت کا اظہار بھی کیا. یا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، شیخ پورہ پولیس کی طرف سے کھاریاں والا میں قتل ہونے والے 9 افراد کے ورثہ کی مالی امداد بھی کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے طارق ملک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سیالکوٹ میں سردار بیگم ٹیچنگ ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کی غفلت سامنے آ گئی. دوران آپریشن ڈاکٹر خاتون کے پیٹ میں کپڑا بھول گئے. اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. میاں محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشفاق، ایسی سنگین غلطی پر، غفلت پر کوئی باز پرس کرنے والا نہیں؟ جی بالکل ایسی ہی صورتحال ہے. یہ اکبر نامی شخص ہے جس کی بیوی جو ہے وہ ڈلیوری کیس کے سلسلے میں سردار بیگم ٹیچنگ ہاسپٹل میں گئی تھی، جس پہ آپریٹ کرنے کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ خاتون کا درد جو ہے وہ برقرار رہا، جس پر جو متعلقہ اکبر نامی یہ شخص ہے اس نے پرائیویٹ طور پر اپنی بیوی کو چیک کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے پیٹ کے اندر یہ کپڑا بھول چکے ہیں. تاہم انتہائی افسوسناک حالت یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے الٹا اس کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا رہا. جب معاملہ ایم ایس کے نوٹس میں آیا تو اس نے اس کو دوبارہ سے علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھجوا کر آپریٹ کروایا. تاہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکبر نامی اس شخص کے اوپر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیڈی ڈاکٹرز کی جانب سے کہ وہ اس پر کسی قسم کی. ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. پولیس سروس آف پاکستان کے 33 افسران کے ریٹائرمنٹ کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں. ریٹائر ہونے والوں میں ایس پی سے آئی جی تک پولیس افسران شامل ہیں. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. بابر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر شہزاد بتائے گا کون کون سے اہم افسران ہیں ان میں؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جو پولیس سروس آف پاکستان کے 33 افسران ہیں ان کا ریٹائرمنٹ پلان جو 2020-21 کا جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق گریڈ 22 آئی جی رینک کے 4 پولیس افسران، گریڈ 21 کے 5، گریڈ 20 کے 4، گریڈ 19 کے 5، گریڈ 18 کے 15 پولیس افسران جو ہیں وہ سال 2020 اور 21 میں ریٹائر ہو رہے ہیں. اہم افسران ہیں ان میں آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کا ریٹائرمنٹ کے نوٹیفیکیشن 27 فروری 2021 کا جاری کیا گیا ہے. کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی محمد طاہر گریڈ 22 کے ہیں، ان کا 21 نومبر 2020 رواں برس کا جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل نیشنل پولیس بیورو اعجاز حسین شاہ 4 جنوری 2021 کو ریٹائر ہوں گے. سابق آئی جی خیبر پختونخوا گریڈ 22 کے پولیس افسر جو ہیں محمد نعیم خان وہ 25 اپریل 2021 کو ریٹائر ہوں گے. گریڈ 21 کے ڈی آئی جی پنجاب طارق مسعود یاسین 21 مارچ 2021 کو ریٹائر ہوں گے. گریڈ 21 کے ڈی آئی جی پنجاب اظہر حمید کھوکر 9 اپریل 2021 کو ریٹائر ہوں گے. گریڈ 21 کے ڈی آئی جی جو سندھ کے ہیں غلام قادر تھیبو وہ رواں برس 18 جولائی کو ریٹائر ہوں گے. آئی جی گلگت بلتستان جو ہیں ڈاکٹر مجیب الرحمان خان پولیس سروس آف پاکستان گریڈ 21 کے افسر ہیں، یہ 24 مارچ 2021 کو ریٹائر ہوں گے. جو ڈی آئی جی بلوچستان ہے عبدالرزاق چیمہ وہ رواں برس یعنی 2020 میں 9 ستمبر کو ریٹائر ہوں گے. بابر شہزاد بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے پہلے ہی روز بدترین ٹریفک جیم ہو گیا. شاہراہ فیصل، صدر اور اولڈ سٹی ایریاز میں دفاتر سے گھر واپس جانے والوں کا رش لگا رہا. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال، کیا صورتحال رہی؟ جی بالکل، شہر قائد میں آج لاک ڈاؤن میں نرمی کا پہلا روز ہے اور دفاتر سے گھر جانے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوئی، جس کی وجہ سے ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور کراچی شہر کے بیشتر اہم چہراہوں پر ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اور اس وقت میں موجود ہوں ڈیفینس میں بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے. ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک اہلکار جو ہیں
वो कराची की सड़कों पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखा जा सके। लेकिन आज पहला रोज़ जो है लॉकडाउन का, लोग शॉपिंग के लिए भी बाहर निकले, दफातर भी कई दफातर आज खुले, जिसकी वजह से जब दफातर से घर वापस जाने वाले जो लोग हैं जब वो अपने घरों के लिए निकले हैं तो ट्रैफिक की रवानी ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हुई है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है दानियल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और डहरकी के रेगिस्तानी इलाकों में नायाब जानवरों का शिकार जारी है। बासर शख्स ने हिरन का शिकार करके तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ नायाब जानवरों की नस्ल कुशी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। डहरकी के रेगिस्तानी इलाकों में नायाब जानवरों का शिकार जारी है। बाअसर शख्स ने हिरन का शिकार करके तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ नायाब जानवरों की नस्ल कुशी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। लिया के शहर फतेहपुर में ख्वाजा सरा और शहरी के दरमियान हाथापाई हो गई। शहरी ने ख्वाजा सरा निदा पर सरेआम बाजार में लातों घूंसों की बारिश कर दी। शहरी और ख्वाजा सरा के दरमियान लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहरी ख्वाजा सरा के बाल नोचने के साथ साथ थप्पड़ भी मार रहा है। यह वाक़या है लिया के शहर फतेहपुर का, जहां ख्वाजा सरा और शहरी के दरमियान हाथापाई हो गई। शहरी ने ख्वाजा सरा पर सरेआम लातों घूंसों की बारिश कर दी। शहरी और ख्वाजा सरा के दरमियान ये लड़ाई सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। और रावलपिंडी पुलिस ने तारीख में पहली बार ख्वाजा सराओं के लिए थाने में डेस्क कायम करने का फैसला कर लिया है। रीम शरीफ नामी ख्वाजा सरा की बतौर सहूलतकार खिदमात हासिल कर ली गई हैं। रीम शरीफ रावलपिंडी के विमेन पुलिस स्टेशन में काम करेंगी। रीम शरीफ की बतौर पुलिस मुलाजिम भर्ती ताहाल नहीं की जा सकी है। रावलपिंडी पुलिस ने तारीख में पहली बार ख्वाजा सराओं के लिए थाने में डेस्क कायम करने का फैसला कर लिया है। रीम शरीफ नामी ख्वाजा सरा की बतौर सहूलतकार खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं और रीम शरीफ रावलपिंडी के विमेन पुलिस स्टेशन में काम करेंगी। रीम शरीफ की बतौर पुलिस मुलाजिम भर्ती ताहाल नहीं की गई है, ताहम थाने में एक डेस्क कायम कर दिया गया है जो कि ख्वाजा सराओं के लिए होगा और रीम शरीफ नामी ख्वाजा सरा की बतौर सहूलतकार यहाँ पर खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। रावलपिंडी के विमेन पुलिस स्टेशन में रीम शरीफ अपनी खिदमात सर अंजाम देंगी। वज़ीराबाद के इलाके जाम के चट्ठा में SSG कमांडर शाहिद रसूल शहीद की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। शाहिद रसूल ने मुल्क के खातिर गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। 11 मई 2009 में सवात में दहशत गर्दों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़े बसारत से भी नवाजा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नैयर आलम से। नैयर आलम, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीराबाद के इलाका जाम के चट्ठा में। आज जो है वो शाहिद रसूल SSG कमांडर की 11वीं बरसी यहाँ पर मनाई जा रही है। शाहिद रसूल SSG कमांडर सवात के इलाका में दहशत गर्दों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इस वक्त हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि अपने बेटे की शहादत के हवाले से क्या कहते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा बेटा था, FA में पढ़ता था, लेकिन मैं उस वक्त आर्मड कोर सेंटर में था। ये ज़बरदस्ती अपने शौक़ की बिना पे भर्ती हुआ, फिर आर्मड कोर में गया। उसके बाद SSGS का शौक़ था, वहाँ गया। उसने काफ़ी कोशिश की, जनरल क्यानी की प्रोटेक्शन पे रहा। फिर उसको बाद का मौका मिला और उसका ये मिशन था कि मुझे शहादत इस मिशन में मिले। अल्लाह ने उसे शहादत दी और वो मई में दहशतगर्दों के साथ सवात में लड़ता हुआ शहीद हुआ और मुझे इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है। मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने अपने वतन अजीज़ के लिए अपनी जान का नज़राना पेश किया। उनकी वजह से हम आज इज़्ज़त और फ़ख्र की ज़िंदगी गुजारें। जी, बच्चे भी कहते हैं कि आज अपने पापा की शहादत के हवाले से बड़े फ़ख्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने पापा की शहादत पर आज भी हमें। नैयर आलम, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मज़ार-ए-कायद के गिर्द चाइना कटिंग पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने DG नैब कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। चेयरमैन नैब ने टायर स्कैंडल, एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस और चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड SACP खालिद मिर्जा के खिलाफ तहकीकात की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, नैब की जानिब से जो अलामिया जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कराची में जो बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के मज़ार पर चाइना कटिंग हुई है उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी कंट्रोल SBCA के जो बिल्डिंग बाइलाज की मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनके खिलाफ जो है वो मुबैना तहकीकात का आर्डर दे दिया है और नैब कराची को हुक्म दिया है कि वो तहकीकात करें। मज़ार कायद-ए-आज़म की इंतज़ामिया का जो है वो उन्होंने इस तरह की जो बदनवानी की और चाइना कटिंग की है। इसके अलावा जो
فرائض میں غفلت برتنے کے پر بھی جو ہے وہ تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سامنے ارد گرد چائنا کٹنگ کی گئی ہے، اور اس پر جو ہے مبینہ طور پر تعمیرات کی گئی ہیں، جو کہ تحقیقات میں ان کی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ اسی طرح چیئرمین نے ٹھیک ہے سخی چودھری، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2018 میں RTS کی ناکامی کی انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات کے دوران RTS کی ناکامی پر انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ذیشان بھٹی سے۔ جی ذیشان، بتائیے گا۔ ذیشان، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا اس حوالے سے مزید۔ ذیشان بھٹی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2018 میں RTS کی ناکامی کی انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات کے دوران RTS کی ناکامی پر انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2018 میں RTS کی ناکامی کی انکوائری کا فیصلہ کیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات کے دوران RTS کی ناکامی پر انکوائری کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ انتخابات سے متعلق اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر نے ہدایت کی کہ RTS کی ناکامی کی انکوائری کی جائے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ کیوں ناکام ہوا ہے۔